ہمارے پاس کچھ اور بھی تفصیل آ رہی ہے الیکشن نتائج کے حوالے سے مختلف زاویوں سے دیکھیں تو بڑی دلچسپ ہے. کچھ تفصیل، کچھ نتائج، کچھ علاقوں کے، کچھ ریجنز کے، شہروں کے، جس کے بارے میں ہم نشریات کے اس حصے میں بات کریں گے. 3 بجے تک ہماری نشریات جاری رہے گی. پوٹوہار ریجن کے نتائج سامنے آئے ہیں اور اس کی تفصیل آپ دیکھیے جیو نیوز پر آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. 2013، 18، 2024 میں کیا پوزیشن رہی مختلف جماعتوں کی. مسلم لیگ نون نے 2013 میں یہاں سے 10 نشستیں حاصل کی تھیں. 18 میں ان کو کوئی یہاں سے نشست نہیں ملی، جس کا سہیل وڑائی صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں سے صفایا ہو گیا تھا مسلم لیگ نون کی انتخابی امیدواروں کا. 2024 میں انہوں نے ایک بار پھر یہاں سے کچھ کامیابی حاصل کی اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار 2013 میں تو کامیابی زیادہ حاصل نہیں کر سکے تھے. 2018 میں ان کو کچھ نشستیں ملی اور پھر 2024 میں ان کی کامیابی اتنی قابل ذکر نہیں ہے. سہیل وڑائی صاحب، کس طرح بدلی ہے پوٹوہار ریجن کی سیاست اور مسلم لیگ نون کا کم بیک پوٹوہار ریجن میں کیسے ہوا؟ یہ دیکھیں، یہ جو ریجن ہے بڑا دلچسپ ہے. پوٹوہار ریجن اٹک سے شروع ہوتا ہے اور یہ سارا جو خطہ ہے اس میں بہت زیادہ یہیں سے ہماری فوج میں، اسٹیبلشمنٹ میں آفیسر اور جو نیچے ساری سپاہ ہے وہ بھی وہاں سے جاتی ہے. اور یہ صرف یہاں پنجاب میں نہیں ہے، اس کے اثرات ہزارہ تک جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا، ہزارہ بھی اور یہ بھی. لیکن پھر جب جنرل ضیاء الحق کے بعد جب نئی جمہوریت آئی تو یہ شروع سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ میاں نواز شریف، IJI اور یہ جو رائٹسٹ فورسز تھی، اینٹی پیپلز پارٹی فورسز تھیں، ان کا گڑھ رہا. لیکن 2018 میں ہم نے دیکھا کہ یکا یک یہاں کی جو پوٹوہار کی جو پوزیشن تھی وہ ٹوٹلی بدل گئی. اور کیا اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہی جو پوٹوہار تھا اس میں پچھلی دفعہ PTI نے 9 سیٹیں جیت لیں اور 2018 میں اور جو نون لیگ ہے اس کا ٹوٹلی صفایا ہو گیا، بالکل 0 سیٹیں ملی. جبکہ 2013 میں یہاں سے نون لیگ کو 10 سیٹیں ملی تھیں اور PTI کو صرف 2 سیٹیں ملی تھیں. اب دوبارہ ریوائیول ہوا ہے اور 11 سیٹیں 13 میں سے دوبارہ نون لیگ لے کے گئی ہے. تو اتنی چینج کسی اور ریجن میں دیکھتے. دوسرا وسطی پنجاب کے اندر ہے تبدیلی، لیکن سب سے زیادہ یہ حیران کن تبدیلی ہے کہ کیا اس علاقے کے لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، کیا وہاں ان کی اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ سوچتے ہیں، یا کیا وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. PTI کے زمانے میں لوگ مایوس تھے. تو یہ بڑی نمایاں میں اس ٹرینڈ کی نشان. ان میں سے کون سا نتیجہ ایسا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ لگا؟ مجھے سب سے زیادہ تو دیکھیں اٹک کے نتائج ہیں، پھر راولپنڈی کے جو نتائج ہیں. راولپنڈی کے بارے میں پچھلی دفعہ راولپنڈی اسلام آباد میں PTI نے سویپ کیا تھا اور ساری سیٹیں وہ تقریباً جیت گئے تھے اور نون لیگ کے بڑے بڑے مضبوط امیدوار ہار گئے تھے. لیکن اس دفعہ بالکل اس کا الٹ ہوا ہے. اچھا، اس ریجن سے بھی چونکہ یہ بات جڑی ہے، اتنی دیر تک ہمارے پاس دوسرے جگہوں سے بھی معلومات آ گئی. سہیل وڑائی صاحب کے پاس معلومات موجود ہے. شہروں کے نتائج کیا رہے، کئی جو ضلع ہیں ان کے نتائج کیسے رہے ہیں. پھر خیبر پختونخوا کے بھی شہروں کی بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے ایک اہم موضوع جس کی ہم شروعات کرتے ہیں، یہاں پر سوال اس سے متعلق سامنے رکھتے ہیں جیو نیوز پر سہیل وڑائی صاحب کے سامنے کہ سہیل صاحب، جو مذہبی جماعتیں ہیں جنہوں نے بڑی اپنی جگہ بنا لی تھی پاکستان کی سیاست میں اور اس کے حوالے سے کئی تحفظات، اعتراضات رہے دیگر سیاسی جماعتوں کو، اس ملک کی جو دانشور طبقہ ہے وہ اس بارے میں بڑے تفصیلی بات کرتا رہا. وہ بھی اس انتخابات میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام فے ہے، چاہے وہ تحریک لبیک ہے. بڑی بڑی جگہوں سے انہیں شکست ہوئی ہے. امیر جماعت اسلامی ہار گئے اپنی نشست. اس جگہ بھی ایک مولانا فضل الرحمان اپنی آبائی نشست ہار گئے. تحریک لبیک جو ہے جس نے پچھلی دفعہ 22 لاکھ ووٹ لیے تھے، اس دفعہ ابھی تک تو سوائے پنجاب کی ایک سیٹ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے، صوبائی کی، باقی کہیں سے وہ ان کی جیت کی خبر نہیں آ رہی. طاہر صادق کی بیٹی بھی جیتی ہیں. جی طاہر صادق کی بیٹی تو جیتی ہیں نا جی، تحریک انصاف کی حمایت یافتہ. وہاں سے سعد رضوی صاحب کھڑے تھے کے مقابلے میں، تو سعد رضوی کو شکست ہوئی. جی لیکن دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جماعت اسلامی ایک زمانے میں سب سے بڑی مذہبی جماعت، سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی. آپ اس کو دیکھیں کہ 2002 میں اس نے میکسیمم سیٹ لی
एक ज़माने में तो अगर 70 में जिया जाए तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दो मेन जमातें हुआ करती थी। लाहौर में, कराची में इनके कॉन्टेस्ट होते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आज तक जितनी सीटें इन्होंने ली हैं वो 2002 में ली, वो 20 सीटें थी। लेकिन उस वक़्त MMA था, अफ़गानिस्तान का वाक़या हो चुका था और जनरल मुशर्रफ जो थे वो बरसरे इक़्तिदार आए थे सब, और JUI और जमात इस्लामी ने मिल के इलेक्शन लड़ा था, तो ये उसको उस वक़्त 20 सीटें मैक्सिमम मिली थी। लेकिन उसके बाद अगर आप 2008 में आएँ तो इन्होंने बाइकाट किया। 2013 में दीर और बुनेर से सिर्फ इन्हें 2 सीटें मिली, 2018 में सिर्फ एक चित्राल से सीट मिली और 2024 में अब कोई सीट नहीं मिली। तो डेफिनेटली जमात इस्लामी में पहले से ही एक सोच पाई जाती थी कि जमात इस्लामी को इंतखाबी सियासत करनी भी चाहिए या नहीं। तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा फिर ये सवाल पैदा होगा कि लियाकत बलोच जैसे लोग, सिराजुल हक जैसे लोग, फरीद पराचा जैसे लोग, वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगियाँ अपनी जमात इस्लामी में सर्फ की हैं, और नईमुर रहमान जैसे लोग जो बड़े पुरुम्मीद थे, आखिर क्या वजह है, इनकी सियासत में क्या कमी है कि लोग इनका एहतराम भी करते हैं, इनको सराहते भी हैं, उनके ऊपर कोई इतने इल्ज़ामात भी नहीं हैं, लेकिन वोट क्यों नहीं देते?